السلام علیکم جی. آج کے اس نئے تازہ ولاگ کے ساتھ جب بھی کوئی اکانومی کے اوپر ایشو ہوتا ہے تو دوست احباب مجھے فون کرتے ہیں, اور جب دوست احباب مجھے فون کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ ان 2 3 4 احباب کی یا میسج کرتے ہیں کہ ذہن میں یہ بات آئی ہے, لوگ اس بارے میں جاننا چاہیں گے, تو میں پھر ولاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. آج صبح ایک اٹیک کیا ہے پی ٹی آئی نے, اور اس کی حملہ آور ٹیم نے ایک اٹیک کیا ہے. پہلے آپ کو اس اٹیک کی صورتحال بتا دیں. وہ اٹیک یہ ہے کہ انہوں نے صبح اٹھتے ہی جناب پاکستان کے ڈیفالٹ ہو جانے کی خبریں شیئر کرنا شروع کر دیں, اس پہ اصرار کرنا شروع کر دیا. اور آپ دیکھ رہے تھے کہ جناب وہ کیا ہے, وہ مشوانی سے لے کے ان کی ساری سوشل میڈیا ٹیم ایک سائڈ پہ لگ گئی ہے. پھر وہ چائنا کا اسٹیو جاب جو ہے وہ بھی, چائنا کا ایلن مسک کیڑا پلا مزمل اسلم چائنا کا ایلن مسک جو ہے وہ بھی اسی پہ لگ گیا. اچھا, پھر میں نے دیکھا, میں اے آر وائی دیکھ رہا تھا, وہ آج صبح کسی ٹی وی چینل کے اوپر وہ آنا تھا میں نے, تو اس دوران سکرولنگ کی تو صبح دیکھا کہ جی وہ 8 بجے والے خبرنامے میں بھی مزمل اسلم کو لے رہے ہیں, اوکے. 10 بجے سے 11 بجے والے میں بھی لیا, اوکے. 11 سے 12 بجے کی ہو گئی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو مارننگ شو میں بھی جو یوتھیا میڈیا ہے, مین سٹریم کے اندر بھی تو یوتھیا میڈیا ہے نا, انہوں نے لیا. اس کا مطلب ہے یہ کہ پوری کیمپین کی شکل میں چل رہے ہیں, بندہ ایک کوئی ہے انہوں کو اس موضوع کے اوپر بک بک کرنے کے لیے. تو اے آر وائی اسے ہر ٹائم سلاٹ میں لا رہا ہے, اور اس کا ایک جو ہے وہ ایک ہی اس کا جو ہے وہ ہے کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا, پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, اس کے حوالے سے آج میں فیکٹس اینڈ فگر کے حوالے سے بات کروں گا. لیکن یہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور گال نہیں کیا جو نہ کل کرنا ہے. تو ایک اٹیک انہوں نے گھڑا, بڑی ان کی آرگنائزڈ ٹیم ہے, اس آرگنائزڈ ٹیم نے اٹیک گھڑا. پی ایم ایل این کو اس اٹیک کے مقابلے کے لیے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کل کی ہے, یہ 2-3 دنوں سے جاری ہے. آج صبح نئے تھرسٹ کے ساتھ وہ میدان کے اندر اترے ہیں کہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے. ہاں, مزمل اسلم صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ جناب یہ جو سرکولر ڈیٹا, ساری خبریں پھر کنٹریبیوٹری ہوتی ہیں نا, کہ یہ ہم جو خبر دیں یہ بھی اسی کے بیانیے کو سپورٹ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا, انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ڈیفالٹ ہونے لگا. حالانکہ انٹرنلی کوئی گورنمنٹ ڈیفالٹ نہیں کر سکتی. ان جاہل کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنلی کوئی گورنمنٹ ڈیفالٹ نہیں کر سکتی. جب تک اس کے پاس کرنسی چھاپنے کا آپشن موجود ہے اس وقت تک کوئی گورنمنٹ انٹرنلی ڈیفالٹ نہیں کیا کرتی. افراط زر اچھل کے آسمان کو بچتی ہے, وہ 10-10 ہزار فیصد افراط زر ہو جایا کرتی ہے, لیکن حکومت لوکل ڈومیسٹک پیمنٹس کے اوپر ڈیفالٹ نہیں کیا کرتی. آگے چلتے. مزمل اسلم صاحب سے پوچھا گیا کہ پائن وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 4200 ارب روپے ہو گیا. مینوں بھی لگا ہے 4200 ارب ہو گئے. اچھا جی, 4200 ارب روپے انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا. تو اب سوال کا جواب تو یہ بنتا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے اور مہنگی بجلی بنا کے سستی بجلی بیچ رہے ہیں. اس دوران جو ہے اب مہنگی بجلی بنا کے سستی بجلی بیچتے ہیں, یہ آپ نے غور رکھنا ہے اس کے اوپر. اچھا, اب اس کو لے لیجئے, جب یہ حکومت آئی ہے تو اس وقت سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ 2200 ارب روپے تھا. کیئر ٹیکر کے اندر یہ حکومت جب آئی ہے 2018 کے اندر جب ان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی 1100 سے, انہوں نے 2200 ارب روپے چھوڑا تھا. ان کو جہیز میں ملا تھا 1100 ارب روپیہ. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس کو جہیز میں ملا تھا 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ. ڈبل ہوا, وہ 1100 چھوڑ کے گئی, پی ایم ایل این 1200 چھوڑ کے گئی, 2200 چھوڑ کے گئی. فگر کی بات ہو رہی ہے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 3.5 سال کے اندر جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ چھوڑ کے کتنا گئی بھلا؟ 4200 ارب روپے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی 4200 اب ہوا ہے, وہ 3600 ارب روپیہ چھوڑ کے گئی تھی. اوکے, ہم 3600 ارب کا فگر مان لیتے ہیں. تو بھائی جان 2200 سے اٹھا کے آپ نے 3600 تک پہنچایا. پہلے تو آپ یہ 1400 کا حساب دیجئے نا. انہوں نے اپنا پیپلز پارٹی نے 5 سال میں 550 ارب روپے کا اضافہ کیا. اوکے, غلط کیا, نہیں ہونا چاہیے تھا.
پھر پی ایم ایل این نے 5 سال کے اندر 1100 ارب روپے کا اضافہ کیا سرکولر ڈیٹ میں. وہ آپ 3.25 سال کے اندر اس کے اندر 1400 ارب روپے کا اضافہ کر گئے. تو انو کو خدا دا خوف ہی نہیں گا, اس کا جواب نہیں دینا. اچھا, یہ سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھا؟ سرکولر ڈیٹ اس لیے بڑھا کہ رزاق داؤد کی اور خسرو بختیار کی جو مہنگی بجلی پیدا کرنے والے کارخانے تھے ان کو چلوایا گیا, اور ساہیوال کول پاور پروجیکٹ اور بھکی اور حویلی بہادر شاہ اور یہ جو 5 بڑے کارخانے لگے تھے سستی بجلی پیدا کرنے والے, ان کو انڈر ون ایکسکیوز اور دا ادر بند رکھا گیا. لہذا بجلی مہنگی بنتی تھی, اس لیے حکومت نے سبسڈی دی. تو 3.25 سال کے اندر 3 سال 7 ماہ کے اندر بجلی جو تھی وہ بڑھ کے, سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ بڑھ کے 2200 ارب روپے سے 3600 ارب روپے ہو گیا. ایسے مزمل اسلم بندے کو خود ہی شرم کر لینی چاہیے یار, اتنے انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی کیا آپ نے وہاں پہ ARY پہ بات کرتے ہوئے. تو بتاتے نا کہ ہمارے دور کے اندر بھی جی اتنا اضافہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ کہتا رہا وہ کہ دیکھیں جناب سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ تمام حکومتوں کا ایشو رہا ہے, اس کو حکومتوں کو حل کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ جس حکومت کا میں ایڈوائزر تھا اس نے کتنا اضافہ کیا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 75% اضافہ کر کے گئے ہیں. مطلب دیکھو نا 2200 کا 14 جو ہے وہ 75 ہی بنتا ہے نا. ہاں چلے 70 تے بانی جانا ہے نا یار. ٹھیک ہے, تو خیر یہ ہے. اچھا اب آ جائیے جو ڈیفالٹ کا جو ترانہ گایا جا رہا ہے, اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اپریل کے اندر تو کہا گیا کہ دسمبر تک حکومت کو جو ہے وہ 33 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. 33 ارب ڈالر کی. اچھا, اب 33 ارب ڈالر کا آگے آپریشن کر لیتے. 33 ارب ڈالر میں سے 23 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض کی واپسی کے لیے چاہیے ہوگا حکومت پاکستان کو, اور 10 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم نے قابو میں ڈالنا ہے. 10 ارب ڈالر کا ایسٹیمیٹڈ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اندر ڈراسٹک کمی کی جو ہے وہ خبریں آپ پڑھ رہے ہوں گے. 40% کسی جگہ پہ کم ہو رہا ہے, کسی جگہ پہ 45% کم ہو رہا ہے, لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے. ہم اس فگر کو لے لیتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر ہی حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو میٹ کرنے کے لیے چاہیے. 23 ارب ڈالر کا آگے پھر آپریشن کر لیتے ہیں. 23 ارب ڈالر میں سے حکومت نے 10 اللہ آپ کا بھلا کرے 6 ارب ڈالر کی ادائیگیاں واپس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں نا جب یہ حکومت گئی ہے PTI کی, اس دن پاکستان کا زر مبادلہ کا قرضہ جو تھا ڈالر کی ٹرم کے اندر 138 ارب ڈالر تھا, اور آج جب ہم آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں بات تو وہ 130 ارب ڈالر ہو چکا ہے. فگر میں کمی آئی ہے, تو کسی نے کوئی پیسے ادا کیے ہیں تو کمی آئی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جناب یہ جو 23 ارب ڈالر جو ہے اس کا حساب ہم کر لیتے ہیں. 10 ارب ڈالر تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارے پہ ہو گیا, یہ لون ہم نے دینا ہے واپس اور سود واپس کرنا ہے ڈالر میں. وہ 6 ارب ڈالر جو ہے وہ ادا کر دیا ہم نے, اور 4 ارب ڈالر جو تھا وہ 2 طرفہ لون تھا حکومت سے حکومت کو دیا ہوا, وہ ہم نے کہا پائن ذرا اگلے سال واسطے بھی ہیں, اگلے 2 سال واسطے بھی کر لو. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے 4 ارب ڈالر کر دیا. یوں 2 ارب ڈالر ہم نے 10 ارب ڈالر ہم نے 23 میں سے ادا کر دیا. باقی رہ گیا 13 ارب ڈالر. 13 ارب ڈالر میں سے 8.3 ارب ڈالر بھی 8.5 کر لو. 8.3 ارب ڈالر جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ لون ہے. وہ بھی ایک فون کی ایک خط کی مار ہے. وہ فون یا خط جو ہے وہ لکھے, اسحاق ڈار لکھ دے یا چاچو لکھ دے, دونوں میں سے ڈار صاحب لکھ دیں, چاچو لکھ دیں, اور میکسیمم کیا ہوگا فون کال کر دیں گے, یار کو خدا دا خوف کرو یار بھرا تھوڑا مشکل چ گیا, اج کل ہاتھ تنگ گئے نے ہیں, تو یہ ذرا رول اوور کر. ٹھیک ہے, انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر. ویسے بائی دا وے یہ جو 4 ارب ڈالر کا رول اوور ہوا ہے یہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہیں ہوا, ہاف آف دا انٹرسٹ ریٹ پہ ہوا ہے. یہ بات میری نوٹ کی جائے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ عمران خان صاحب جا چکے تھے نا, تو اس لیے اس کی اللہ تعالیٰ نے برکت نازل کی, تو ہاف آف دا اس کے اوپر ہوا ہے جی. اچھا جی,
اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے جی. 8.3 ارب ڈالر تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، اور 3.5 ارب ڈالر جو ہے وہ مختلف اداروں سے، جیسے لندن کلب، پیرس کلب، آئی ایم ایف سے تو خیر ہمارا پروگرام الگ سے چل رہا ہے، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، ان کے مختلف لون ڈیو ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. اور 1 ارب ڈالر کا تقریباً کمرشل بینکوں کا لون ہے، غیر ملکی بینکوں کا. یہ جی ہمیں چاہیے 13 ارب ڈالر 31 دسمبر تک. ٹھیک ہو گیا جی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا جی اگلے حالات اور بھی مشکل آ رہے ہیں، اگلے سال 34 سے 38 ارب روپیہ پاکستان کو ادا کرنا ہے، اور پہلے 5 مہینوں میں 2023 کے، ٹھیک ہے. اور 4 ارب ڈالر جو ہے اس میں سے ابھی تک صرف پاکستان کو امید لگی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ یہ سچویشن کیوں ہوئی ہے؟ یہ سچویشن اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ جو پلیجز ہوئے تھے، جو وعدے ہوئے تھے، وہ ہوئے تھے سیلاب کے بعد. سیلاب زدگان اور سیلاب کے متاثرین کے لیے جو سندھ کی بیوروکریسی نے میجرلی، مطلب سندھ میں تو پوری موٹر وے کے پیسے ہی نکال کے کھا جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن سندھ کی بیوروکریسی نے میجرلی اور پنجاب کی بیوروکریسی نے مائنرلی جو ڈیٹا کمپائل کیا متاثرین کا، وہ عالمی معیارات کے مطابق نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جو عالمی معیارات کے مطابق نہیں تھا تو وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے جب وہ ڈیٹا جو تھا اس پہ سوالات اٹھے، اور وہ ان سوالات کے جوابات ہماری وہ بیوروکریسی نہ دے سکی، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت براہ راست وفاق ان کو نہیں کہہ سکتا. وفاق ایک چھٹی لگے گا جو وایا میڈیا آئے گی تھرو پراپر چینل، اور اتنی دیر میں سیلاب زدگان کا رگڑا نکل گیا. تو سیلاب زدگان کے حوالے سے ہمیں جو پلیجز ہوئے تھے، کوئی 1.5 ارب ڈالر کا کہیں ہوا تھا، کہیں پہ 1 ارب ڈالر کا ہوا تھا، کہیں پہ 500 ملین ڈالر کا ہوا تھا، اس میں سے صرف 80 کروڑ یا 81 کروڑ ڈالر ہمیں اب تک مل پائے ہیں. وہ جو 2.5-3 ارب ڈالر ہمیں مختلف مدات میں عالمی اداروں سے ملنے تھے، یہ سندھ کی اس نالائق بیوروکریسی کی گھٹیا حرکتوں کی یا انڈر پرفارمنس کی یا بدنیتی کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے ڈیٹا صحیح کمپائل نہیں کیا. اور یہ کوئی ڈیٹا کمپائل کرنا کوئی سائنس بھی نہیں ہے. ہمارے جو اکاؤنٹس کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کیا ہیں، اور ان کے مطابق ہم نے ڈیٹا کرنا. وہ جو اب اس کے اندر سینڈوچ ہو رہا ہے وہ وفاق ہو رہا ہے. پرفارمنس نہیں دے رہی صوبے کی بیوروکریسی، نہ پنجاب کی یا نہ سندھ کی یا نہ KPK کی. اور وفاق کو وہ فگر آگے لے کے جانے، وہ آگے فگر لے کے جاتا ہے، وہ پٹ جاتے ہیں. وفاق جو ہے وہ براہ راست اس ڈیٹے کے اندر جو ہے اگر وہ ٹنگنگ کرے گا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر جناب اب یہ جو ایشو ہے، اب اس کے اوپر اس کو بہانہ بنا کے کوئی 18ویں ترمیم کے اوپر نہ چڑھ دوڑے، لیکن کیونکہ وہ بھی بدنیتی کے اوپر مشتمل ہے. لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پرفارمنس تھی ہماری صوبائی بیوروکریسیوں کی، اس کے KP پنجاب اور سندھ کی بیوروکریسیوں کی جو اعلیٰ پرفارمنس تھی، اس کے نتیجے کے اندر وہ جو ہمیں دھڑا دھڑ پیسے آنے تھے وہ نہیں آئے. تو اب ظاہر ہے، اب اس میں بظاہر آپ کو نظر آتا کہ یار 13 ارب ڈالر کیوں ہوئے گا. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں ہے نا چھڑ دے تسی کر لیں گے، آپ ہو گیا تھا تسی ہو گیا. اچھا جی، جب یہ مزمل اسلم ٹیپ کے ہیں چائنا کے ایلن مسک پوچھتے ہیں کہ کیویں ہویا، وہ کہتا اے نہیں میں دسنا، یہ بھائی پہ چھوڑ دیں ہو جائے گا. ڈار صاحب بڑے سٹائل سے کہتے ہیں آپ بس چھوڑ دینا میرے کے اوپر، ہو گیا نا یہ ہو جائے گا، آپ بھائی پہ چھوڑ دیں ہو جائے گا. اب یہی وجہ ہے کہ کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی پریس کانفرنس کے اندر ان کے منہ سے یہ فکرہ نکل گیا، اگرچہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیسے کہاں سے آئیں گے. شہباز شریف صاحب یہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، اسحاق ڈار کے سمجھنے کی بات ہے، اور ڈار صاحب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، اندر سے میں بھی یرکا ہوا ہوں کہ ڈار صاحب اتنا بڑا کام چوکو بیٹھے ہو کی کرو گے یار، کوئی تھوڑا جا بھی تھڑک گیا تو گیا کام. ٹھیک ہے. لیکن ڈار صاحب ہر ایک کو یقین دہانی کراتے پھر رہے ہیں کہ 24 کو جب یورپ کی مطلب یا کہہ رہی 24 کو جب یورپ کے فنڈ مینیجر جو ہیں یا بینکس جو ہیں ان کی کلوزنگ ہوگی کرسمس کے لیے، تو ہم اس سے پہلے یہ کام کر چکے ہوں گے. یعنی اگلے 10 دن کے اندر، میکسیمم 11 دن کے اندر اسحاق ڈار صاحب یہ کام کر چکے ہوں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے. اگر نہیں کر چکے ہوں گے تو کوئی جگاڑ لگا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے.
اب دیکھیے یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں یہ جیتتے ہیں کہ یہ ساگ ڈار جیتتے، ٹھیک ہے. اور اگر ڈار صاحب کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ایٹمی دھماکوں کے بعد ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا تھا، یار میرے پہ اعتبار کرو یار میں کر لوں گا. ٹھیک ہے، کام وہ بہت کر رہے ہیں، دن رات کام پہ لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یورپ کے امریکہ کے جو ادارے ہیں وہ رات کو، ہمارے ان کے یہاں دن ہوتا ہے، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے. ضرور تو ہمیں ہے نا، تو ہمیں رات کو جا کے ان میں فون کرنا ہے نا، ای میلیں بھیجنی ہے، پھر پتہ کرنا ہے ای میل مل گئی ہے، ٹھیک ہے، متعلقہ بندے تک پہنچی ہے کہ نہیں، وہ سارا فالو اپ ہے. اور ان کی طرف سے یار اس کو ذرا ایسے کر لیں، یار تھوڑی مہربانی یار اس طرح کر لو یار، یہ سارا کچھ جو کرنا ہوتا ہے. چلیں جی کانفرنس کال کر لیں، چلیں کانفرنس کہاں سے، تو وہ میرا مطلب ہے صبح 3 بجے بھی وہ بندہ کانفرنس کال کر بیٹھا ہوتا ہے، تو کام تو وہ کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کون جیتتا ہے، پیسمسٹ یا آپٹمسٹ. لیکن پروپیگنڈے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کو کرنے کام کوئی نہیں سی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر وزن ڈال دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے.